یہ معمہ کب سمجھ میں آ سکے، ہو گریزاں باز کیوں افلاک سے، حیف شاہین جس نے شاہینی نہ کی، اس کے چنگل میں نہ صید آیا کبھی۔ ایک گوشے میں رہا زار و زبوں، وہ کہاں اور یہ فضائے نیلگوں، فقر قراں احتساب ہست و بود نے رباب و مستی و رقص و سرود۔ فخر مومن کیا ہے تسخیر حیات، بندہ جس کے دم سے ہے مولا صفات۔ فقر کافر ہے حجاب دشت و در، فقر مومن اضطراب بحر و بر۔ میں یہ مشکل بات حل نہیں کر سکا کہ شاہیں افلاک سے گریزاں کیوں ہے۔ اس شاہیں پر افسوس ہے جو قوت و طاقت کے اظہار سے محروم رہا، اور کوئی معمولی سا پرندہ بھی اس کے پنجوں میں نہ تڑپا۔ وہ شاہیں آشیانے میں افسردہ و سر جھکائے بیٹھا رہا، اس نے آسمانی فضا میں ذرا بھی پرواز نہ کی۔ قرآن کا فقر کائنات کا احتساب ہے، کوئی ساز و آواز، بدمستی اور رقص اور سرود کا نام نہیں۔ مومن کیا ہے، وہ کائنات کو مسخر کرتا ہے، اس کی تاثیر سے غلاموں میں بھی آقاؤں کی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ کافر کا فقر جنگل اور بیاباں میں جا کے ڈیرا جمانا یعنی ترک دنیا، جبکہ مومن کا فقر بحر و بر پر لرزہ طاری کر دینا ہے۔ اس فقر کافر کے لیے غاروں اور پہاڑوں کا سکون ہی زندگی ہے، جبکہ اس فقر مومن کے لیے محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جستجو کرنے کا نام زندگی ہے۔ احتساب کہتے ہیں محاسبہ کرنا، ممنوع باتوں سے روکنا، نگرانی۔ ہست و بود مراد کائنات، حیات و بقا، قیام و وجود۔ سرود کہتے ہیں نغمے کو، گانے کو۔ تسخیر کہتے ہیں فتح کرنا، مسخر کرنا، قبضے میں لانا۔ دشت کہتے ہیں جنگل اور بیاباں۔ در کہتے ہیں درہ کو، دو پہاڑوں کے درمیان راستہ۔ لرزہ کہتے ہیں کپکپی خوف۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر کہتے ہیں خشکی۔ میسیج یہ ہے، وہ شاہیں اپنے آشیانے میں افسردہ اور الٹا سیدھا پڑا رہا، لیکن اس نے آسمانی فضا میں پرواز نہ کی۔ یعنی آج کا جو مومن ہے، نہ تو باطل قوتوں سے ٹکرایا اور نہ تسخیر کائنات کی طرف توجہ کی، وہ صرف دنیاوی اغراض میں کھویا رہا، اور مومن کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پیدا نہ ہو سکیں۔